حسینی لشکر کے تمام ساتھی ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر گئے۔ اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کی باری تھی۔ ان کے چہرے تمتما رہے تھے، بھوک اور پیاس سے برا حال ہو رہا تھا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور امام حسین علیہ السلام کے جوان بیٹے حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں، ابا جان اب مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کی پیشانی پر الوداعی بوسہ لیتے ہوئے جوان سال بیٹے کو سینے سے لگاتی ہوئی دعائیں دے کر مقتل کی طرف روانہ کیا کہ بیٹا جاؤ، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام شیر کی طرح میدان جنگ میں آئے اور ایسے حملہ آور ہوئے، ایسا لگتا تھا کہ یزیدی فوج پر قہر خداوندی نازل ہو گیا ہو۔ دشمنوں کی صفوں کی صفیں الٹ رہے تھے۔ اچانک پیاس نے ستایا تو ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، ابا جان صرف ایک گھونٹ پانی مل جائے، میں ایک یزیدی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں تمہیں پانی تو نہیں دے سکتا، اپنے پیاسے باپ کی سوکھی ہوئی زبان چوس لو، شاید کچھ تسکین ہو جائے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے ابا جان کی سوکھی ہوئی زبان چوسی، ایک نیا حوصلہ اور ولولہ ملا۔ پلٹ کر پھر لشکر یزید پر حملہ کر دیا۔ اچانک لڑتے لڑتے آواز دی، ابا جان آ کر مجھے تھام لیجیے، آپ کا علی اکبر سواری سے گر رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ جوان سال بیٹی کی شہادت کی کڑی آ گئی، دوڑ کر علی اکبر علیہ السلام کی طرف آئے۔ قریب ہو کر دیکھا تو شہزادہ علی اکبر زمین پر جلوہ گر تھے۔ لشکر یزید کے کسی بدبخت سپاہی کا نیزہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سینے میں پیوست ہو چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام زمین پر جلوہ گر ہو گئے اور اپنے زخمی بیٹے کا بوسہ لیا۔ علی اکبر علیہ السلام نے کہا، ابا جان اگر یہ نیزے کا پھل سینے سے نکال دیں تو پھر دشمن پر حملہ کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو اپنی گود میں لے لیا، نیزے کا پھل کھینچا تو سینے سے خون کا فوارہ بہہ نکلا اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام جوان سال بیٹی کی لاش کو دیکھ کر عرض کرنے لگے، اے مالک مولا، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔